آج ہم آپ کو ایک امام مسجد کا رلا دینے والا واقعہ سنائیں گے۔ وہ امام مسجد جو اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، آخر وہ اتنا مجبور کیوں ہو گئے کہ اس نے اپنی بیٹی کو بغیر غسل دیے ہی دفنانا چاہا؟ تو اس کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوا؟ میرا نام اسما ہے اور کنیز جو کہ امام مسجد کی بیٹی تھی، ہم دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ میں اکثر ان کے گھر آیا جایا کرتی تھی اور میری امی مجھ سے کہا کرتی تھی کہ تم نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر نیک ہو جاؤ گی۔ امی کو یوں تو میری ہر دوستی پر اعتراض ہوا کرتا تھا، مگر واحد کنیز تھی جو امی کی پسند تھی۔ محلے میں بھی مولوی صاحب کی بہت عزت تھی، لوگ ان کی ہر بات پر عمل کیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب بیٹیوں سے محبت کرنے پر بڑا ہی زور دیا کرتے تھے۔ جمعہ کے ہر خطبے میں وہ 10 منٹ بیٹیوں سے محبت کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ان کی خود کی 5 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، مگر مجال ہے جو کبھی کسی نے ان کے منہ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ سنا ہو۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے بہتر سے بہترین سے نوازا ہے۔ مولوی صاحب کی باتوں کا ہی اثر تھا کہ ہمارے محلے میں بھی سبھی لوگ اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرنے لگے۔ ایک دن کنیز اسکول سے آئی اور وہ بڑی اداس تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھ سے بولی، تم ہی بتاؤ، جب میرے ابو دوسری شادی کر لیں گے تو ہم بہنوں کا کیا ہوگا؟ میں بولی، خدا نخواستہ تمہارے ابو دوسری شادی کیوں کرنے لگے؟ وہ تو بہت اچھے ہیں، تمہاری امی سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کریں گے۔ تب کنیز کہنے لگی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری امی نے یہ ابو سے کہا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ امی نے تو ابو کو اپنے سر کی قسم بھی دے دی ہے، کہتی ہیں مولوی صاحب میں آپ کو بیٹیوں کے سوا کچھ نہیں دے پائی، آپ دوسری شادی کر لیں، مجھے امید ہے کہ دوسری عورت سے آپ کو بیٹا ہو جائے گا۔ ابو کہنے لگی، کیسی باتیں کرتی ہو فاطمہ، تمہیں علم نہیں کہ اولاد مرد کی قسمت سے ہوتی ہے؟ اللہ نے میری قسمت میں 5 ہیرے لکھے تھے اور مجھے کیا چاہیے؟ امی کہنے لگی، مجھے پتا ہے دل ہی دل میں آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ سب تو آپ مجھے بہلانے کے لیے کہتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا ابو دوسری شادی کر لیں گے؟ میں نے سن رکھا ہے کہ مرد دوسری شادی کر کے بدل جاتا ہے۔ میں نے کنیز کو سمجھایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بلا وجہ دل خراب مت کرو۔ میری باتیں سن کر کنیز کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ اسکول سے چھٹی کے بعد جب میں گھر آئی تو میری آنکھوں کے سامنے اداس کنیز کی صورت تھی اور میرا بھی گھر دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسی لیے میں امی سے بولی کہ میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کنیز کے گھر جا رہی ہوں۔ میری بات سن کر امی نے مجھے گھور کر دیکھا تو کہنے لگی، بیٹا اب تم 8ویں جماعت میں ہو گئی ہو، چھوٹی بچی نہیں ہو جو یوں منہ اٹھا کر کہیں بھی چل پڑتی ہو۔ مجھے علم ہے کہ کنیز اچھی لڑکی ہے، اس کے گھر آنے جانے پر مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی تمہیں سڑک سے تو گزر کر جانا ہی ہوتا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں بولی، امی کنیز اسکول میں بڑی پریشان تھی، اس کا دل بہلانے کے لیے جا رہی ہوں۔ امی بولی، کیوں، اسے کیا ہوا تھا؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک تھی۔ دراصل کنیز کی امی مولوی صاحب پر زور دے رہی ہیں کہ وہ دوسری شادی کر لیں، شاید ان کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہو جائے۔ امی بولی کہ اپنی عمر دیکھو اور اپنی باتیں دیکھو، اگر تیرے ابا نے یہ باتیں سن لی تو تجھے یہی زمین میں گاڑ دے گا، کیونکہ میرے ابو تھوڑے سخت تھے اور مجھ سے پتہ نہیں کیوں روٹھے روٹھے رہتے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ ہر شخص اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ چیز بیٹی کو اپنا سکے۔ میرے چہرے کی افسردگی دیکھ کر امی کہنے لگی، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تم جاؤ اپنی سہیلی کے گھر، اس کے دل کو بہلانے کی کوشش کرو۔ میں نے سر ہلا دیا اور گھر سے نکل آئی۔ کنیز کا گھر میرے گھر کے قریب ہی تھا، چند منٹ میں ہی میں ان کے گھر پہنچ گئی۔ جب میں کنیز کے گھر گئی، ہم دونوں مل کر کھیلنے لگیں اور اونچی آواز میں ہنسنے لگیں۔ کنیز کی آپی کی گرجدار آواز سنائی دی، وہ چھت پر آ چکی تھی، اس نے اپنے آپ کو چادر میں ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نے گھور کر کنیز کو دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چھت پر کھڑی ہو کر ہنسی مذاق کر رہی ہو، یہ شریف لڑکیوں کی حرکتیں نہیں ہوتی، جلدی سے نیچے اترو نہیں تو میں تھپڑ مار دوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ نیچے چلی گئی۔ کنیز نے گھبرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، آجو نیچے چلیں، آپی بہت غصے میں ہیں، یہ نہ ہو ہماری دھلائی ہی کر دیں۔ میں کنیز کے ساتھ نیچے آ گئی اور پھر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ مجھے کنیز کے گھر میں فقط اس کی بڑی بہن اچھی نہیں لگتی تھی، وہ ہر وقت ہی غصے میں رہتی تھی اور ہمیں گھورتی رہتی۔ ہم اونچی ہنسی ہنس لیتے تو وہ ڈانٹ دیتی، ہم کوئی مزاحیہ بات کرتے تو وہ غصہ ہو جاتی۔ میں گھر آئی تو میرا چہرہ اترا ہوا تھا۔ امی کہنے لگیں، کیا ہوا ہے؟ میں امی سے کہنے لگی، امی مجھے کنیز کی بڑی بہن بہت بری لگتی ہیں، وہ ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں،
کہنے لگی انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے، وہ اپنے چھوٹوں کو اچھی باتیں سکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ تم جب بڑی ہو جاؤ گی تو تم بھی کنیز کی آپی جیسی ہو جاؤ گی۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں نہیں، مجھے نہیں کنیز کی آپی کی جیسا بننا، وہ تو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو امی کہنے لگی، بیٹا ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے کہ تمہیں کنیز کی آپی اچھی ہی نہیں لگتی؟ مجھے تو اس لڑکی میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ میں اسکول سے بھی تھکی ہوئی تھی، تھکاوٹ سے میرا بدن بھی ٹوٹ رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گئی، نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور پھر میں گھنٹوں سوتی رہی۔ میری آنکھ ابو کے دھاڑنے کی آواز سے کھلی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اسما کہاں ہے؟ امی کہنے لگی اپنے کمرے میں ہے، اور اس نے کہاں جانا ہے؟ ابو کہنے لگے تم اپنی بیٹی پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتی، کیا کر رہی ہے وہ اس وقت کمرے میں؟ مغرب کا وقت ہے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہی؟ یوں تو ہر وقت مولوی صاحب کے گھر میں گھسی رہتی ہے، ان کے گھر سے اسلام نہیں سیکھا۔ امی کہنے لگیں بچی ہے، تھکی ہوئی ہوگی، پڑھ لے گی نماز، اس نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی، آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ ابو کہنے لگے زرینہ، میں تمہیں بار بار سمجھاتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی بے جا حمایت مت کیا کرو، اس کو ڈانٹ کر اٹھاؤ اور کہو کہ آ کر نماز پڑھے۔ امی نے سر ہلا دیا اور میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ بڑی افسردہ سی دکھائی دے رہی تھی، میں تو پہلے ہی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ امی کہنے لگیں اسما اٹھو اور نماز پڑھو۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، امی ابو ایسے کیوں ہیں؟ وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اگر انہیں بیٹی نہیں چاہیے تھی تو وہ کسی یتیم خانے میں جمع کروا دیتے اور یوں ہماری روز روز تذلیل تو نہ کرتے، اور ہم ماں بیٹی کو تو اس نے اندر سے ہی ختم کر دیا ہے۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی تم اتنی گہری باتیں مت کیا کرو، میرا دل دکھ جاتا ہے۔ میں بولی امی کنیز کے ابو امام صاحب ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے نماز کے لیے اپنی بچیوں کو ڈانٹا نہیں۔ جب بھی انہوں نے نماز کے بارے میں انہیں کہنا ہوتا ہے تو وہ بڑے پیار سے اور محبت سے کہا کرتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے ابو ہیں جو ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے۔ امی کہنے لگی بیٹا ہر انسان مختلف ہوتا ہے، تم اٹھو اور نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ابو کے دل میں ہمارے لیے نرمی ڈال دے۔ میں نے امی سے کہا آپ چلے میں آتی ہوں۔ امی کمرے سے باہر چلی گئیں تو میں مولوی صاحب کے بارے میں سوچنے لگی۔ محلے والے تو جو ان کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہی تھے وہ ایک طرف، لیکن میں تو ان کے گھر میں یوں رہتی تھی جیسے ان کے گھر کا ہی فرد ہوں۔ میں نے تو ان کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہوا تھا، وہ ہر کسی سے پیار سے بات کرتے تھے، سر پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے کہتے اسما بیٹا کیا حال ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے میرے باپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرا حال پوچھا ہو۔ سچ کہوں تو مجھے اپنے باپ سے زیادہ امام مسجد سے لگاؤ تھا۔ میرے سگے باپ نے کبھی میرے سر پر ہاتھ نرمی سے نہیں رکھا تھا جتنا کہ کنیز کے ابو میرا خیال کیا کرتے تھے۔ میں نماز میں بھی کنیز کے ابو کے لیے دعا کرتی تھی، نہ جانے میں اپنے ابو کا نام دعا میں کیوں بھول جایا کرتی تھی۔ خیر میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور پھر سے ہاتھ اٹھا کر کنیز کے ابو کی لمبی عمر کی دعائیں مانگنے لگی، اور میں کہنے لگی کہ اللہ پاک انہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سارے محلے والوں پر کنیز کے ابو کی تعلیمات کا اثر ہو چکا تھا، ہر فرد اپنی بیٹی کو آنکھوں کا تارا بنائے ہوئے تھا، لیکن میرے ابو ان کی کسی بات کا اثر نہیں کرتے تھے، شاید ان پر کبھی اثر ہونا بھی نہیں تھا۔ ایک دن میں اسکول گئی تو مجھے پتہ چلا کہ کنیز نہیں آئی۔ اس کی غیر موجودگی کے بارے میں سن کر میرا دل اداس ہو گیا۔ کنیز کے ساتھ اسکول میں بہت اچھا وقت گزرتا تھا، اگر وہ ساتھ ہوتی تو میں اسکول میں بالکل بھی بور نہیں ہوتی تھی۔ آج وہ نہیں آئی تو میں بھی پریشان سی تھی، مجھے تو اس نے بتایا بھی نہیں کہ وہ چھٹی کر رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ آج گھر جا کر اس کی خبر لوں گی، اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ آج اسکول نہیں آئے گی۔ خیر میں گھر پہنچی تو امی نے مجھے کھانا دیا، میں نے کھانا کھایا اور امی سے کہا کہ کنیز کے گھر جا رہی ہوں۔ امی کہنے لگی تھوڑا آرام کر لیا کرو، ادھر تم گھر میں قدم رکھتی ہو اور ادھر تم کنیز کے گھر پہنچ جاتی ہو، تم بھی اچھی لڑکی ہو، روز روز اپنے باپ سے میری بے عزتی کرواتی رہتی ہو۔ میں بولی امی آج کنیز اسکول نہیں آئی تھی، مجھے اس نے چھٹی کے بارے میں بتایا بھی نہیں، اب مجھے فکر ہو رہی ہے کہ کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی، اسی لیے میں ان کے گھر جا رہی ہوں۔ امی نے مجھے گھور کے دیکھا، کہنے لگی اچھا میری ماں جاؤ، تمہارے پاس تو ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، تم کہاں میری بات سنتی ہو، جاؤ مگر جلدی آ جانا۔ میں نے بھی سر ہلا دیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ کنیز کے گھر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔
मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ज़लज़लों की ज़द में आ गई हूँ। ऐसा मंजर तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत ही अनहोनी चीज़ देख ली हो। दरअसल मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने ही मुझे मौलवी साहब नजर आए, अपनी बड़ी बेटी यानी कि नबीला आपी को बालों से पटकते हुए पूरे घर में घसीट घसीट कर उन्हें मार रहे थे। ये मंजर बड़ा दिलसोज था। नबीला भी अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीखें दबाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मौलवी साहब तो उस वक्त जल्लाद बने हुए थे। वो साथ साथ आपी को मार रहे थे और कह रहे थे कि खबरदार, मैंने ये बात तुम्हारे मुंह से सुनी, तुम्हें राज ही रखना होगा, तुम्हें हर बात छुपानी होगी। अब अपनी माँ को मत बताना वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम ये सारी बातें हमारे दरमियान ही रखोगी, तुम ये बातें किसी और के साथ नहीं करोगी। वो अपनी बेटी को मारने में इस कदर मगन थे कि उन्हें एहसास भी ना हुआ कि मैं उनके घर के दरवाजे पर खड़ी हूँ। ये सब देखकर मैं दबे कदमों पलट गई। अम्मी कहने लगी, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी दोस्त तो ठीक है ना? मैंने कहा, अम्मी मुझे इल्म नहीं, कनीज कैसी है, मैं उसके घर पर नहीं जा पाई। तो अम्मी कहने लगी, फिर क्या हुआ? मैं बोली कि मुझे आधे रास्ते में ही चक्कर आ गई, मेरा दिल घबरा गया और मैं घर वापस आ गई, इसीलिए उनके घर नहीं जा सकी। तो अम्मी कहने लगी, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए रो रही हूँ। अम्मी कहने लगी, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, आपको खुदा का वास्ता है मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दें। अम्मी मुझे बड़ी देर तक देखती रही, फिर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, जब तुम बेहतर महसूस करोगी तो बाहर आ जाना। मैं कमरे में चली गई और मेरे आंसू थमते ही ना थे। आज मैंने जो मंजर देखा था वो मेरी आंखों में बस कर रह गया था। पलक झपकते ही मौलवी साहब के घर का मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता। आंखें बंद कर दी तो नबीला आपी आंखों के सामने घूमने लगती। वो बेबसी की इंतहा पर थी। उनकी मार देखकर मुझे अपनी नज़रों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन था कि मौलवी साहब अपनी बेटी को इतनी बेदर्दी से मार रहे थे। इतने में मेरी अम्मी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुम्हें इल्म है कि कनीज़ की नानी वफात पा गई है? कनीज़ और उसकी सारी बहनें इधर जनाजे पर गई हैं, जबकि मौलवी साहब और नबीला नहीं जा पाई, क्योंकि मौलवी साहब ने यहाँ मस्जिद का इंतज़ाम संभालना है और फिर नबीला नहीं गई क्योंकि उसने अपने अब्बू को खाना वगैरह देना होता है। मैंने सर हिला दिया और बोली, अम्मी वो कब वापस आएंगे? तो अम्मी कहने लगी, उन्हें हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएंगे। ये बात सुनकर मैं अम्मी के गले लग गई। मेरी आंखों के सामने नबीला आपी आ गई थी। तो क्या वो यूं ही मौलवी साहब की मार सहती रहेंगी? अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, इतनी उदास होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी दोस्त आ जाएगी और तुम तो बिल्कुल ही परेशान लगने लगी हो। मैं बोली, अम्मी अगर अब्बू ने मुझे कभी मारा तो आप क्या करेंगी? अम्मी कहने लगी, मुझे पता है तुम्हारे बाप में बहुत सी बुराइयां हैं, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन वो तुम पर कभी हाथ नहीं उठाएगा। तो मैं बोली, क्यों अम्मी, अब वो मुझ पर हाथ क्यों नहीं उठाएंगे? तो अम्मी कहने लगी, क्योंकि वो इतने भी दिल के बुरे नहीं हैं, बस अल्फाज की सख्ती करते हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी मारेंगे नहीं। मैं बोली, अम्मी जो शख्स अपनी बेटी पर हाथ उठाता है वो बुरा होता है क्या? अम्मी ने सर हिला दिया और कहने लगी, हाँ, जो शख्स अपनी बेटी को मारता है वो बहुत बड़ा जालिम होता है, अपनी औलाद पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तब मेरी आंखों के सामने मौलवी साहब का सरापा घूम गया। तो क्या वो बहुत ही बुरे इंसान थे? वो अपनी बेटी के ऊपर हाथ कैसे उठा सकते थे? न जाने मेरी जुबान पर पट्टी क्यों बन गई थी। यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे और मैं काफ़ी दिन तक इमाम साहब के घर भी ना जा सकी। अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हें नबीला के पास भी जाना चाहिए, वो तुम्हारी दोस्त की बड़ी बहन है, तुम्हें उसकी खैरियत भी मालूम करनी चाहिए। तुम्हें चाहिए कि हर रोज़ उनके पास जाओ, उसका दिल बहलाने की कोशिश करो, वो तन्हा हो गई है, उसका दिल परेशान होता होगा। मैं बोली, अम्मी मैं उनके घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। अम्मी कहने लगी, अस्मा तुम भी बिल्कुल ही पागल हो गई हो, वो कौन सा तुम्हें खा जाएगी? मैं अम्मी को नहीं बता सकती थी कि मुझे नबीला आपी से नहीं मौलवी साहब से डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं अम्मी के मजबूर करने पर उनके घर चली गई। नबीला आपी सहन में बैठी हुई थी, बहुत उदास लग रही थी। मैं उनके पास बैठ गई और कहने लगी, आपी आप इतनी परेशान क्यों हैं? उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। कहने लगी, तुम्हें आज याद आया हमारे घर आना? तुम तो बड़ी बेवफा हो, तुम्हारी दोस्त नहीं है घर में तो तुमने आना जाना ही छोड़ दिया। मैं बोली, आपी मुझे माफ़ कर दें। आपी कहने लगी, कोई बात नहीं,
تم گھڑی دو گھڑی کے لیے میرے پاس آ جایا کرو، میں بہت اداس رہتی ہوں۔ میں نے نبیلہ آپی کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ میں ان کے پاس آیا کروں گی، لیکن پھر جو ہوا اس کے بارے میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں اسکول سے واپس آئی، ہمارے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں نبیلہ آپی ہی کے پاس چلی جاتی ہوں، امی بھی تب تک گھر واپس آ جائیں گی۔ میں نبیلہ آپی کے گھر گئی تو باہر رش دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ کسی نے بتایا کہ نبیلہ آپی مر گئی ہیں۔ یہ بات سن کر میں تو دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میری امی بھی جلدی سے گھر سے باہر نکل آئیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، میں صبح سے یہاں آئی ہوئی ہوں، تم بھی آ جاؤ، اس کی والدہ بس پہنچنے ہی والی ہیں۔ تبھی مولوی صاحب کی آواز آئی اور وہ کہنے لگے، میت کو دفنانے کا وقت ہو گیا ہے، میں اس کو دفنانے جا رہا ہوں۔ میری امی اٹھ کھڑی ہوئیں اور کہنے لگیں، مولوی صاحب ابھی تو بچی کو غسل بھی نہیں دیا گیا اور اس کی ماں بھی نہیں آئی، آپ پھر اس کو کیسے دفنا سکتے ہیں؟ مولوی صاحب کہنے لگے، میں اپنی بیٹی کو غسل نہیں دوں گا اور اس کو ایسے ہی دفناؤں گا۔ امی کہنے لگی، مولوی صاحب اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر یہ رواج ہی پڑ جائے گا، ہر شخص اپنی بیٹی کو غسل دیے بغیر ہی دفنایا کرے گا، ہم آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے۔ مولوی صاحب غصے سے کہنے لگے، تم کون ہوتی ہو مجھے اجازت نہ دینے والی؟ میں تو اپنی بیٹی کو ایسے ہی دفناؤں گا۔ مولوی صاحب نے چند آدمیوں کو بلایا اور نبیلہ آپی کا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی جانب چل پڑے۔ یہ منظر بڑا ہی عجیب تھا۔ میت کو قبرستان لے جایا گیا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ محلے کے بڑے بوڑھوں نے مولوی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ بدتمیزی پر اتر آئے۔ ہر فرد کو عزت پیاری تھی، اسی لیے سب نے چپ ساتھ دی اور خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے۔ میری امی نے سر پر چادر لی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، ہم تمہاری سہیلی کی آپی کو یوں دفن نہیں ہونے دے سکتے، تم میرے ساتھ چلو، ہم یہ سب روکنا ہوگا۔ مجھے تو ابو کا ڈر تھا مگر پھر بھی میں امی کے ساتھ چل پڑی۔ قبرستان جا کر مجھے بڑا عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ مولوی صاحب بڑی مشقت سے قبر کھود رہے تھے مگر مٹی تھی کہ اپنی جگہ سے ہٹتی ہی نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جیسے پتھر ہی بن گئی ہو۔ مولوی صاحب نے جگہ بدلی مگر پھر بھی وہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ غرض مولوی صاحب پورے قبرستان کی مٹی کھودنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے مگر وہ اپنی کوشش میں مسلسل ناکام ہو رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ جب تک میت کو غسل نہیں دیا جائے گا مٹی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گی۔ ایسا کرتے کراتے بڑی دیر ہو گئی۔ کنیز اور اس کی والدہ قبرستان پہنچ چکی تھیں۔ انہوں نے مولوی صاحب کو بہت باتیں سنائیں، ان سے بڑی لڑائی کی۔ آپ میری بیٹی کو یوں کیوں دفنانے لگے ہیں؟ مولوی صاحب خاموش ہو گئے۔ نبیلہ آپی کو گھر واپس لایا گیا، ان کو غسل دیا گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ نبیلہ آپی امید سے تھیں۔ یہ خبر بڑی پریشان کن تھی۔ مولوی صاحب سے جب پوچھا گیا مگر وہ جواب دینے سے قاصر تھے، تب کنیز نے اپنی والدہ کو بتایا کہ نبیلہ آپی نے محلے کے اسلم سے چھپ کر نکاح کر رکھا تھا۔ تب مولوی صاحب نے بھی یہ بات اپنی بیوی کو بتا دی تھی کہ جب میں گھر آیا تھا میں نے ان دونوں کو ساتھ دیکھ لیا۔ میں نبیلہ کو بہت مارا اور اسے کہا کہ یہ سلسلہ ختم کر دو، اپنی امی کو یہ بات مت بتانا، وہ بہت باحیا عورت ہے، یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس نے بتایا کہ نبیلہ آپی کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ مار کی وجہ سے مر چکا تھا، اس کا علاج نہیں کروایا گیا تو پیٹ میں زہر پھیل گیا تھا، اس وجہ سے نبیلہ آپی کی جان چلی گئی۔ مولوی صاحب اپنی بیٹی کو قصوروار سمجھتے تھے مگر میں سوچتی ہوں کہ نبیلہ آپی نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتے ہوئے گزار دی۔ پسند کی شادی جرم نہیں ہوتا، اس وجہ سے مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کو بغیر غسل کے دفن کرنا چاہا مگر اللہ نے یہ منظور نہیں کیا اور سبب بنا دیا کہ نبیلہ آپی کو غسل دیا جائے۔ نبیلہ آپی کا سوئم کر کے مولوی صاحب اپنی پوری فیملی کو ساتھ لے کر نامعلوم جگہ پر چلے گئے تھے۔ کنیز بھی مجھ سے دور ہو گئی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس سب میں قصور کس کا تھا، اس باپ کا جس نے کبھی اپنی اولاد پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور اس کو سونے کے نوالے کھلانے کی کوشش کرتا رہا، یا اس بیٹی کا جس کی وجہ سے باپ بدنام ہو گیا اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔